پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کلام جس کا مجھے حکم ہے میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں لیکن بہت اچھا پڑھا بس سماعت کیجئے ہاں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے دونوں مصروں میں آخر میں بطور ردیف لایا گیا مرے دل سے لیکن دونوں جگہ اپنا الگ معنی یہ دے گا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے یہاں دل سے کا مطلب خوشی سے دل کی مسرت سے دل کی چاہت سے یہ مراد ہے کہ مومن تو ہے ہی وہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر دل سے قربان ہونے کو مرنے کو تیار ہے مومن وہی ہے اور اگلے میں بھی ہے مرے دل سے یہاں مردہ دل سے مراد ہے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے یہ تھا وہ نہیں پتا تھا یہ نہیں جانتے تھے لیکن ہم پیار کرتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں ہم تو زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن یہ اختیار تو کم تھے یہ ایسے تھا وغیرہ وغیرہ تو مطلب یہ کہ تعظیم کرنے کو اندر سے تو دل نہیں چاہتا تھا لیکن مردہ دل سے تعظیم کرتا ہے ہاں جی واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے
فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی، اتنا بھی تو ہو کوئی، جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی، جو آہ کرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی بچھڑی ہے گلی کیسی، بگڑی ہے بنی کیسی، بچھڑی ہے گلی کیسی، بگڑی ہے بنی کیسی، پوچھو کوئی یہ صدمہ، ہاں پوچھو کوئی یہ صدمہ، ارمان برے دل سے، پوچھو کوئی یہ صدمہ، ارمان برے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت تو کرے دل، عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی کسی عاشق کے مدینے سے لوٹنے کی کیفیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ بچھڑی ہے گلی کیسی اور بگڑی ہے بنی کیسی، پوچھے کوئی یہ صدمہ ارمان بھرے دل سے، کہ کون سی گلی بچھڑ گئی ہم سے اور ہماری بنی ہوئی بات کیسے بگڑ گئی، ہم مدینے سے واللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ تو مدینہ شریف سے لوٹنا، پلٹنا، جدائی اختیار ہو جانا، اس کیفیت کا ذکر ہے کہ بچھڑی ہے گلی کیسی، ہم سے کون سی وہ گلی تھی جو بچھڑ گئی، اور بگڑی ہے بنی کیسی، بنی ہوئی بات کیسی بگڑ گئی ہماری، میں زبان سے کیا بتاؤں، اس کیفیت کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ پوچھے کوئی یہ صدمہ ارمان بھرے دل سے، جو ارمانوں کا بھرا ہوا دل ہے جس پر یہ واردات ہو گئی ہے، اس دل سے پوچھو، زبان تو اس کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ہاں جی، ہاں کیا اس کو گرائے دہر جس پہ تو نظر رکھے، کیا اس کو گرائے دہر جس پہ تو نظر رکھے، خاک اس کو اٹھائے حشر جو تیرے گرے دل سے، خاک اس کو اٹھائے حشر جو تیرے گرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی۔ ہاں سونے کو تپائیں جب کچھ میل ہو یا کچھ میل، سونے کو تپائیں جب کچھ میل ہو یا کچھ میل، کیا کام جہنم کے درے کو کھرے دل سے، کیا کام جہنم
کے درے کو کھرے دل سے سونے کو تپائیں جب کچھ میل ہو یا کچھ میل، کیا کام جہنم کے دھرے کو کھرے دل سے۔ جہنم تو جلانے کے لیے ہے نا، جہنم تو آگ ہے، وہ تو جلاتی ہے، تو سونے کو کیوں آگ میں ڈالا جاتا ہے؟ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کچھ میل ہو، کچھ بنانا ہو، کچھ چاہت ہو، کچھ خواہش ہو، میل کا معنی یہی ہے نا، یا کچھ میل، یا اس میں کچھ میل ہو کہ اس کے بٹھی میں جلا کے اس کو صاف کرنا ہے، اس کو کھرا بنانا ہے۔ سونے کو بٹھی میں ڈالنے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں نا، تو سونے کو تپائیں جب کچھ میل ہو یا کچھ میل، کیا کام جہنم کے دھرے کو کھرے دل سے۔ اگر کسی کا دل کھرا ہے، ایمان والا، تو جہنم کے دھرے نے، جہنم کے الاؤ نے اس سے کیا کام لینا ہے؟ نہ جہنم کو اس کی خواہش اور نہ اس کے اندر وہ میل جس کو جلانا ضروری ہے۔ دو چیزیں ہیں نا، جہنم میں دو قسم کے لوگ جائیں گے، ایک تو کافر جائیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہی جلیں گے، وہ جلتے ہی رہیں گے، جہنم سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے، اور ایک وہ مومن جنہوں نے گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ بچائے، جہنم کے تو ایک جھونکے سے بھی اللہ بچائے، جہنم کے ایک غوطے سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے۔ حدیثی میں آتا ہے سب سے چھوٹا عذاب جہنم کا یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، لیکن اس سے بھی انسان کا بھیجا کھول رہا ہوگا، یعنی یہ چھوٹے عذاب کی بات ہے۔ تو مومن جو جہنم میں جائیں گے، جنہوں نے بد عملی کی، جنہوں نے گناہ بڑے کیے تھے، مومن ایمان لے کر مرے، امید ہے سرکار کی شفاعت سے گناہ گار بھی بخشے جائیں گے، لیکن ان کا جانا اس حد تک ہوگا کہ وہ اپنے گناہوں کو جلانے جائیں گے۔ جب ان کے گناہ ختم ہو جائیں گے، گناہ جل جائیں گے، تو پھر چونکہ مومن تھے جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں پھر ان کا دخول ہوگا۔ تو کچھ میل ہو یا کچھ میل، یعنی وہ جو کافر ہیں ان کی طرف تو میل ہے نا، جہنم چاہتی ہے، جہنم مانگتی ہے مولا سے، پکارتی ہے روزانہ، یا اللہ مجھے دے، سارے کافر مجھ کو دے دے، تیرا مجھ سے وعدہ ہے میں ان کو جلاؤں۔ ان کا میل ہے، ان کو چاہتی ہے، ان کی خواہش ہے، اور جو گناہگار ہیں ان کے اندر میل ہے، اس میل کو جلانا جہنم کا کام ہے۔ تو جو دل کھرا ہو، جو دل صاف ہو، جو ایمان خالص ہو، جو گناہوں سے بچا ہوا ہو، اس سے جہنم کا کیا کام ہے؟ ہاں جی، پھر پڑھو۔ سونے کو تپائیں جب کچھ میل ہو یا کچھ میل، کیا کام جہنم کے درے کو کھرے دل سے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور اے ابر کرم فریاد فریاد جلا ڈالا، اے ابر کرم فریاد فریاد جلا ڈالا، اس سوزش غم کو ہے ضد میرے ہرے دل سے، اس سوزش غم کو ہے ضد میرے ہرے دل سے۔ اے ابر کرم فریاد فریاد جلا ڈالا، اس سوزش غم کو ہے ضد میرے ہرے دل سے۔ آگ لگی ہو تو بارش برس جائے تو آگ بجھ جاتی ہے،
جنگل میں یا کہیں پر آگ لگ گئی، فصلوں کو آگ لگ گئی، تو اگر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور بادل خوب برسے تو آگ خود بخود ہی بجھ گئی۔ تو یہاں ابر کرم سے مراد پیارے نبی کریم کی رحمتیں ہیں، سبحان اللہ، اور آگ سے مراد فرما رہے ہیں سودش غم، میرے دل میں غم کی آگ ہے، غموں کی آگ، تو اس غم کو میرے ہرے بھرے دل سے، ہرا اس لیے کہ یہ ایمان والا دل ہے، ہرے بھرے تر و تازہ دل کے ساتھ ضد ہے سودش غم کو، کہ غم اس میں آ جاتے ہیں، اس کی ہریالی کو بٹانے کے لیے، اس کو مرجھانے کے لیے۔ تو اے ابر کرم فریاد ہے میرے محبوب کے کرم کے بادل، میں فریاد کرتا ہوں، ورنہ یہ سودش غم تو مجھے جلا ہی ڈالے گی۔ حضور کی نگاہ کا کرم جب ہوتا ہے تو غم دور ہو جاتا ہے، سرکار کے مدینے کی یاد سے غموں کی آگ بجھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں دریا ہے چڑھا تیرا، کتنی ہی اڑائے خاک، دریا ہے چڑھا تیرا، کتنی ہی اڑائے خاک، ارے اتریں گے کہاں مجرم، اتریں گے کہاں مجرم، اے عفو تیرے دل سے اتریں گے کہاں مجرم، اے عفو تیرے دل سے۔ دریا ہے چڑھا تیرا، کتنی ہی اڑائیں خاک، اتریں گے کہاں مجرم، اے عفو تیرے دل سے۔ آپ کی رحمت کا دریا جوش پر ہے، شفاعت کا دریا، رحمت کا دریا امت کے لیے جو ہے وہ رحمتیں آپ کی یہ جوش پر ہیں، دریا چڑھا ہوا ہے آپ کی سخاوت کا، آپ کے کرم کا، اور کتنی اڑائیں خاک، خاک اڑانا، فضول کام کرنا، اتریں گے کہاں مجرم، اے عفو، عفو کا معنی بخش دینے والا، معاف کر دینے والا، اے میرے وہ حبیب جو بخشنے والے ہیں، جو معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے والے آقا، مجرم آپ تو بخشوائیں گے نا مجرموں کو، خود ہی فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری تو شفاعت ہی میری امت کے بڑے مجرموں کے لیے، بڑے گناہ گاروں کے لیے۔ تو آپ کی رحمت کا دریا چڑھا ہوا اور آپ عفو ہیں، معاف کرنے والے ہیں، لہذا جتنی بھی خاک مجرم اڑاتے رہیں، مجرم آپ کے دل سے اتر نہیں سکتے، آپ کو مجرموں کی جو ہے وہ فکر رہے گی، مجرموں کو بخشوانے کا آپ کے اندر جو ہے وہ جو دریا چڑھا ہوا ہے، جو جوش ہے، تو آپ کی رحمت سے بڑے بڑے مجرم بھی مومن ہوں تو بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہاں کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، کرتا تو ہے یاد ان کی غفلت کو ذرا روکے، للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے، للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی۔ یہ شعر مکتا ہے اس نعت شریف کا آخری شعر، جس میں اعلیٰ حضرت نے اپنا تخلص بھی شاعری کی روایت کے مطابق استعمال کیا۔ کرتا تو ہے یاد ان کی، اے رضا تو آقا کی یاد کرتا تو ہے ہی، حضور کا نام لیتا ہے، سرکار پر درود پڑھتا ہے، حضور کو سلام بھیجتا ہے، سرکار کے ذکر کرتا ہے، حضور کے دین کی باتیں کرتا ہے، لیکن غفلت کو ذرا روکے،
یاد کر لیکن غفلت دور کر کے سستیاں نکال اپنی، للہ رضا دل سے، ہاں دل سے، ارے دل سے. یہ اپنے آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی اعلیٰ نصیحت کر رہے ہیں. حضور دیاں یاداں تے کر دیو، ضرور کرو، لیکن غفلت کڈو. سرکار کی یاد دل سے کر کے دیکھو، ہاں دل سے، ارے دل سے. جب دل سے اپنے حبیب کی یادیں کرو گے، درود شریف دل سے پڑھو گے، حضور کی نعت دل سے پڑھو گے، سرکار کا ذکر پاک قلب کی گہرائیوں سے کرو گے، تو پھر پتہ چلے گا کہ حضور کا ذکر کیا برکتیں اور کیا فضیلتیں اور کیا رحمتوں سے تمہیں نوازتا ہے. گناہ گاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی، گناہ گاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سا والی ہے. گناہگاروں کو ہاتف، ہاتف کسے کہتے ہیں؟ غیب سے کہتے ہیں فلاں کو ہاتف سے یہ آواز آئی، غیبی آواز. نوید کا معنی خوشخبری، خوش معالی اچھے انجام کی، معال کہتے ہیں انجام. گناہگاروں کو غیب سے اچھے انجام کی خوشخبریاں آتی ہیں. گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوشمالی ہے. گناہگاروں کو غیبی خبر آ رہی ہے کہ تمہارا انجام اچھا ہو جائے گا. کیوں؟ مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سا والی ہے. تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری شفاعت کے لیے وہ والی ہیں جن کا نام احمد ہے. سبحان اللہ. سب سے بڑے شفیع جب تمہارے سفارشی ہیں تو اس لیے تمہیں اچھے انجام کی خوشخبری ہو. ہاں جی. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. جو ان کی یاد میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. جو ان کی یاد میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. قضا حق ہے، موت تو آنی ہی ہے، موت تو برحق ہے. یہ تو آئے گی، آج نہیں تو کل آ جائے گی. موت سے کبھی کو بچا، مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. والی ہونا، مالک ہونا، یہاں یہ مراد ہے. دوسرے شعر میں بھی اللہ والی ہے لیکن وہاں معنی مختلف ہو گیا. قضا کا آنا برحق، موت کا آنا برحق ہے. کوئی موت سے کبھی بچ نہیں سکا، مگر یہ شوق آ جائے، اس شوق کا اللہ والی ہے، اس شوق کا اللہ مالک ہے. کیا شوق؟ کہ جو ان کی راہ میں جائے. جانی تو ہے، کاش حبیب کی راہ میں چلی جائے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. پہلا سی اللہ مالک ہے تو ہن اللہ والی، وہ اللہ والی جان ہو گئی جڑی حضور دے رستے چلی گئی. لیکن آج بھی ہم علم الدین غازی کا نام لے کر سلام پیش کرتے ہیں. غازی ممتاز قادری، ان کا نام لے کر ہمارے سر جھکتے ہیں. عامر چیمہ کا نام سن کر ہمارے قلوب خوش ہوتے ہیں اور ان کو تبریک کے ہدیے پیش کرتے ہیں. کتنے ہیں جنہوں نے نبی پاک کے لیے جانیں دیں، تو آج دنیا میں بھی ان کے ناموں کو سلام ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ جنتیں ہوں گی. تو اعلیٰ حضرت اسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں. قضا تو برحق ہے،
موت تو آنی ہی آنی ہے، کاش یہ زندگی پیارے آقا پر نثار ہو کر جائے۔ ہاں جی، ہاں تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے۔ یہ لفظوں کے معنی سمجھیں تو انشاءاللہ پھر شعر کا معنی بھی سمجھیں۔ قد شریف جسد پاک، قد کا لفظ ہم بولتے ہیں نا، آپ کا جسم مبارک گل بن، گل بن کا معنی پھلواڑی، جہاں پھولوں کا باغ ہو، گل کا معنی پھول، پھول ہی ہوتا ہے، تو جہاں پھول ہیں، جو پھلواڑی ہے، جو پھولوں کا باغ ہے، رحمت کی ڈالی، ڈالی کا معنی شاخ، ڈالی کا ایک معنی کیا ہے؟ شاخ، فلانے درخت کی ڈالی۔ تو یہاں فرمایا کہ آپ کا جسد پاک، آپ کا وجود مبارک، آپ کا قد شریف گلبن رحمت یعنی رحمت کے باغ کی شاخ ہے، اللہ کی رحمت کے باغ کی۔ سرکار خود اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں گلبن رحمت جو مالک کی رحمت کا باغ ہے، اس کی ایک ڈالی رب ذوالجلال نے ہمیں حضور کی صورت میں عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ لیکن اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شاخ ہے جسے بو کر رب ذوالجلال نے رحمت کی بنیاد رکھ دی۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ رحمت تو تھی، کبھی بھی رحمت اللہ کی صفت ہے، اللہ سے جدا تو نہیں ہوئی نا، رب کی صفتیں تو لازم ہیں، وہ تو برحق ہیں، وہ تو ازلی ابدی ہیں، ان میں تو یہ کہا ہی نہیں جا سکتا نا کہ رحمت ایک لمحے کے لیے بھی رحمت جدا ہو گئی، رحمت تو جدا نہیں ہوتی، لیکن اس رحمت کا ظہور نہیں تھا نا۔ یہ شعر کا معنی یہ سمجھیں، رحمت تو تھی لیکن ظاہر نہیں تھی، بالقوہ تو تھی بالفعل نہیں تھی، موجود تو تھی لیکن رحمت ہوتی کس پر جب مخلوق ہی نہیں تھی۔ رحمت تو مخلوق پر برستی تھی نا، کوئی شاہ ہوتی اس پر رحمت ہوتی، صفت رحمت دور نہیں ہوئی لیکن موجود تو تھی، لیکن اس کا ظہور اللہ نے کیسے کیا کہ اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اور سرکار کے ذریعے اللہ رب العزت نے پھر مخلوق پر رحمتیں برسنا شروع فرمائیں۔ تو اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، آج گلاب کے پھول کے پودے کی ایک ڈالی کاٹ کے اسے بو دیتے ہیں، پھر ایک پودا اگاتا ہے، سبحان اللہ۔ قلم کہتے ہیں نا اس کو۔ تو اس مثال کو سامنے رکھیے کہ وہ ڈالی ہے گلبن رحمت کی، جسے بو کر یعنی بھیج کر نور محمدی پیدا کر کے رب ذوالجلال نے رحمت کے ظہور کا آغاز کر دیا، بنا ڈالنا یعنی شروع کر دینا۔ ہاں جی، تیرا قد مبارک گلبن رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے، اور تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، ہمیں گردن ہلال آسمان ذوالجلالی ہے، ہمیں گردن ہلال آسمان ذوالجلالی ہے،
پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دولت قضا سے کہیں تشریف لے جاتے تو سر مبارک خم ہوتا، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ کاش حضور کی سنت پر ہم عامل ہو جائیں، جب چلیں تو نظر جھکے، ایسے نظر کے تیر بے دریغ ادھر ادھر نہ برسیں۔ نظر کی حفاظت بڑی چیز ہوتی ہے، نظر کی حفاظت ہو جائے تو دل محفوظ ہوتا ہے، اور دل محفوظ ہوتا ہے تو پھر عمل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لاتے باہر اپنے دولت قضا سے، تو یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ کواری لڑکی بھی اتنی شرم سے چلتی کبھی دکھائی نہیں دی، اتنے جھک کر سر جھکا کر جس انداز سے پیارے نبی کریم تشریف لے جاتے تھے۔ سر انور امامہ شریف سر پر ہوتا، اوپر سے چادر ہوتی، سر انور جھکا ہوتا۔ تو اس پر بھی امام اہل سنت نے جو ہے وہ کس طرح اپنے شعر میں اس کیفیت کا بھی ذکر کیا۔ فرماتے ہیں تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، اللہ کے جلال کی شان نظر آتی ہے کہ اللہ کے جلال، اللہ کا خوف، یہ بدرجہ اتم، یہ جو کہا گیا نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولیوں میں نہ خوف نہ غم، وہ دنیا کے خوف ہے، سب سے زیادہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو مالک کے جلال کی شان کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کے آگے آپ کے قلب اطہر میں اتنا خوف خدا ہے کہ آپ اپنا سر انور شرم سے جھکا کر ہی رکھتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں خمیں گردن ہلال آسمان ذوالجلالی ہے، تو آپ کی جو گردن میں خم شریف ہوتا ہے، یعنی سر جب جھکتا ہے تو گردن میں خم آتا ہے نا، اس کی مثال دیتے ہیں کہ آسمان ذوالجلالی کا ہلال ہوتا ہے۔ ہلال پہلے دن کا چاند، وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اینج ہوتا ہے نا پہلے دن کا چاند، اس میں خم ہوتا ہے۔ تو اس خم کی مثال کیسی؟ اعلیٰ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے لیے مثالیں بھی کہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ نہیں کتوں لب کے کہاں سے موتی چنتے تھے آپ۔ کیا بات۔ تو خمیں گردن، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ خمیں گردن ہلال آسمان ذوالجلالی ہے، آسمان ذوالجلال یعنی اللہ رب العزت کے جلال کے آسمان پر جو چاند ہے وہ محبوب پاک کی گردن بنی ہوئی ہوتی ہے۔ ذوالجلالی کا ہلال ہو، ایسے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی گردن مبارک میں شرم کی وجہ سے ایک خم نظر آتا ہے۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ میں ایک محتاج بے وقعت گدا تیرے سگے در کا، میں ایک محتاج بے وقعت گدا تیرے سگے در کا، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے۔ میں ایک محتاج بے وقعت گدا تیرے سگے در کا، یہ لغات میں وقت ہے لیکن عام ہم اردو میں وقعت پڑھا جاتا ہے، وقعت عزت۔ تو میں ایک محتاج بے وقعت، میری کوئی وقت نہیں، میری کوئی عزت نہیں، میرا کوئی مقام نہیں، میں ایک محتاج اور بے وقت، نہ کوئی آبرو نہ عزت، اور میرا حال یہ کہ میں آپ کے سگے در کا ایک گدا ہوں۔ حضور دا گدا بھی نہیں کہن دے، تواڈے در دے کتے دا غلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محتاج بے وقت جیدی کوئی قیمت نہیں، یہ عاجزی ہے، کمال درجے کی عاجزی۔ اولیاء کرام عاجزی کرتے ہیں اور عاجزی سے پھل پاتے ہیں۔
تیری سرکار والا ہے تیرا دربار عالی ہے. آپ کی سرکار تو بہت اونچی ہے، آپ کا دربار بہت بلند و بالا ہے، اور میں کیا ہوں، ایک محتاج بے وقت. صرف اتنا میرا حوالہ ہے کہ آپ کے سگے در کا نوکر ضرور ہوں. ہاں جی. سبحان اللہ. رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے. رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے. رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلان سے خطاب آئے. ہمارے غوث پاک گیلانی ہے نا. آپ کا جو اصل قصبہ ہے وہ گیلان ہے، جہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. بعد میں آپ نے بغداد ڈیرہ لگایا، اسی لیے آپ کو سیدنا غوث پاک جیلانی یا گیلانی کہا جاتا ہے. تو خواہش کا اظہار کیا ہے کہ رضا تیرے مقدر کھل جان جے گیلان چو تینوے پیغام آ جاوے، خطاب آ جاوے کی کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے. سبحان اللہ. کہ ساڑے دردے جڑے اچے خدام نے انہاں دا جڑا کتا ہے نا، اس کتے دا تینوں نوکر بنا چھڑیا سی. جی غوث پاک دی بارگاہ چو انہاں کے پیغام میں مل جائے تو میری قسمت ہی کھل جائے. سبحان اللہ. اس قدر عاجزی، اور یہ صرف لفظی باتیں نہیں تھیں. بعض شعراء تو الفاظ میں کچھ کہتے ہیں اور اندر کچھ ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ عظیم البرکت کی حیات نظر آتی ہے. آپ کے تذکرے بتاتے ہیں کہ بالفعل واقعتاً آپ کے اندر بارگاہ رسالت مآب اور بارگاہ غوثیت میں اس قدر عاجزی ہوتی تھی. چلیں جی ایک کلام اور پڑھ لیں.